शाह साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह आपकी इज्जत, आपका मुकाम व मर्तबा हमेशा ऊंचा रखे। और जितने भी उलमा तशरीफ लेके आए, अल्लाह करीम आपकी इज्जत में बरकत अता फरमाए। और जितने भी अहबाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद में तशरीफ लेके आए, अल्लाह आपको खैर बरकत से माला माल फरमाए। मैं मशकूर जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद सरवर साहिब का, जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद रिजवान साहिब का, जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ीशान सरवर साहिब का, जनाब मोहतरम मोहम्मद रमज़ान सरवर साहिब का, जनाब नासिर महमूद साहिब का, और दीगर जितने भी आबाब इस घर वाले, इनके ख़ानदान वाले जिन्होंने एहतमाम किया, अल्लाह आपकी इज्जतों में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जंगल में मंगल का समा है, ज़ाहिर बात है जहाँ भी मुस्तफ़ा करीम का जिक्र हो दीवाने आ ही जाते। अल्लाह आपका हमारा आना यूँ कबूल फरमाए कि हर हर कदम पे नेकियों के पहाड़ नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अहबाब ये वकार, आपने किबला शाह साहिब का खूबसूरत बयान समाप्त फरमाया। यकीनन कारी साहिब किबला उस्ताद जी हुज़ूर किबला ने खूबसूरत नातें आपको सुनाई। आइए अब बारी है आपकी और मेरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। वरना अक्सर औकात बंदे यही कहते हैं, मैं कहता हूँ बारी है आपकी, और मैं पूछना दूसरा लफ्ज वो बोलते नहीं, फिर भी कहते हैं आपकी। हर तरफ से मेरी है, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नौकरी के लिए हाजिर हैं। चंद गुजारिशात, चंद बातें आज के इज्जत वाले दिन के हवाले से, क्योंकि माह रबीउल अव्वल शरीफ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का माह मुकद्दस है। असूली तौर पे कुल कायनात ये खुदा की है, अल्लाह की है। अल्लाह ने हर चीज़ रब ने बनाई है, हर चीज़ रब की है। ये महीने अल्लाह की है, ये साल अल्लाह की है, ये दिन और घड़ियाँ, हर चीज़ मेरे अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह ने निशानियाँ रखी हैं। दिन दोहराए जाते हैं, दिन फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, और ये आते रहेंगे। हम होंगे ना होंगे, दिन फिर भी आते रहेंगे। मनाने वाले सज धज के बैठे रहेंगे और उनका जिक्र करते रहेंगे जिनके साथ दिनों को मंसूब किया गया है। इसलिए माह रबीउल अव्वल शरीफ मेरे मुस्तफ़ा का माह मुकद्दस है, और जिसे रबीउल सानी कहा जाता है। ये औलिया के साथ खास कर दिया गया, बिलखुसूस जनाबे शाह जीला अब्दुल कादिर जीलानी के साथ खास कर दिया गया है। अल्लाह करीम आपका हमारा सब का आना कबूल फरमाए। अहबाब-ए वकार, एक बार ज़हन नशीन रखिएगा, मिलाद पाक का एहतमाम है। अगर इसमें मामलात दुनिया डिस्कस किए जाएं तो लाजमी तौर पे वो मिलाद पाक नहीं हो सकता। और अगर मैं कोई कहीं से बात चलती चलती बारगाह मुस्तफ़ा करीम में आ जाए, कहीं से बात चलती चलती महबूब करीम की इज्जत की बात हो जाए, कहीं से बात चलती चलती महबूब करीम की अता की बात हो जाए, अरे कोई बात कहीं से चलती चलती मुस्तफ़ा की हुस्न और कमाल और जमाल की बात हो जाए, हम उर्फ़े आम में उसे महफ़िल मिलाद कहा करते। इसलिए आओ आज मुस्तफ़ा करीम के बेटे की बात करते हैं, जिसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। शाह जीलान का सदका खाने वाला बंदा बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद और सलामत रखे। अहबाब-ए वकार, एक दो गुजारिशात जो आप तक पहुंचा के आपकी पाक बारगाह में अर्जी करूंगा। हमेशा कायनात के आलम में कामयाब लोगों की स्टोरी बयान की जाती है, जिसने गुर्बत की चक्की से निकल के अमीरी तक का सफर किया हो, जिसके शब रोज फाके में थे, लेकिन आज उसके दस्तरखान पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। हमेशा उनको मिसाल और नमूने के तौर पे लोगों के सामने पेश किया जाता है, और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ बैठ के वो स्टोरी सुनते हैं, वो बातचीत सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, उसकी मेहनत की वजह सुनते हैं, और उसके वो सारे स्टेप जो उसने मेहनत कर करके अबूर किए वो सारे सुनते हैं। लेकिन 1000 बंदा सुनने वाला हो तो 10 बंदे ऐसे होते हैं जो सुन के जाके खुद उस तरह मेहनत करना चाहते हैं। उसमें 990 बंदे सराहने के नीचे बाजू रख के दोबारा जाके फिर से सो जाते, और लोगों में बैठ के उसकी मेहनत की मिसालें दिया करते हैं कि हमारे शहर में बंदा है, जूती गांठता है, मोची है, लेकिन जिस दुकान के आगे बैठ के काम करता है वो 2 दुकानें उसकी हैं। हर बंदा कहता है लेकिन खुद मेहनत है। बोलिए सारे, खुद मेहनत है। यह उसूल कायनात है। लोगों, हम कामयाब लोगों का जिक्र करके लोगों को मुतवज्जे करते हैं कि लोगों, अगर आप भी गुर्बत खत्म करवाना चाहते हो, तंगदस्ती खत्म करना चाहते हो, इस बंदे की तरह मेहनत करो ताकि आप भी कामयाब हो सको। लेकिन मां सिवाय एक समाज की लज्जत लेने के सिवा हमने कभी अमल की कोशिश नहीं की है। लोगों, कामयाब वो नहीं है जो गुर्बत की चक्की से निकल के
जो अमीरी की सरहदों को छू जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। लोगों अगर कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाई जाए तो सबसे पहले कामयाब होगा मुस्तफा के सहाबा की जमात होगी। लोगों आपकी आले पाक की जमात, औलिया अल्लाह की जमात से वो लोग हैं जिनके तज़कार इसलिए किए जाते हैं लोगों पता चले कलमा हमने भी पढ़ा, बेशक नमाज़ें हम भी पढ़ते हैं, रोज़े हम भी रखते हैं, ज़कात और जिहाद हम भी देते हैं, हम भी जाके जिहाद लेते हैं, लेकिन कामयाब वो बंदा है जिसने इनके नक्शे कदम को चूमा। से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपका मुकद्दर ऊंचा करे, वो बंदा हाथ ऊंचा करे जिसका जी चाहता है भी मेरा मुकद्दर आसमान की तरह ऊंचा हो, वो हाथ ऊंचा करके बोले सुभान अल्लाह। हम लोगों की कामयाबियों की स्टोरियां सुना के अमल नहीं करते, लोगों अल्लाह वालों के तज़कार भी इसलिए किए जाते हैं। ये कामयाब लोग हैं, इनका तज़करा भी इसलिए किया जाता है शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शायद इतने सारे लोगों में कोई एक ऐसा बंदा हो जो इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे। इसलिए हम कामयाब लोगों की बातें किया करते। और कायनात आलम में अल्लाह के वली से ज्यादा कोई कामयाब हो सकता? पीछे वाले बंदे बोलिए अल्लाह के वली से ज्यादा कोई कामयाब हो सकता? इनके तज़कार बार बार इसलिए किए जाते हैं कि लोगों हम मतवज्जे हों, हम इन वाली मंजिल के राही बने, उन वाली के नहीं। उनकी मंजिल बेनामो निशान है, इनकी मंजिल हमेशा इज्जत देती है। जैसे जैसे बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता जाता है अल्लाह इज्जतों की बहारें अता फरमाते जाते हैं। सुभान अल्लाह। और उन्हीं लोगों को जिनको हकीकी अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई कायनात आलम में औलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारे बोलिए क्या कहा जाता है? औलिया अल्लाह की जमात कहा जाता है। सुलहा कह लें, उनको शुहदा कह लें, उनको किसी भी इज्जत के ताज से मुतारफ करवाया जा सकता है। तकरीर रोकी तो नहीं? सुभान अल्लाह। वो बंदा बोले ना जिन्हों स्वाद नहीं आ रहे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। तो जो है जी सुभान अल्लाह। नहीं कोई बात नहीं जी, ए वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह असी मुस्तफा वास्ते जान दे सकने हले तो फिर 11:15 हो। वो बंदा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10-15 मिनट की गुफ्तगू है मियाँ इंशाअल्लाह ताला। हम तो आए हैं ज़ियारत करने के लिए ईशा साहिब की, सीधी सी बात है। हमें हाजी साहब का हुक्म है, हम हाजिर हैं, उस्ताद जी का हुक्म है, बानिया ने माफिल का हुक्म है, असा आ गए हैं। दर हकीकत असी सादात नूं वेखण आए हैं। अल्लाह सईदा ने चेहरे सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सानू इन्हां दे नाल मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। सानू लोगां दी उंगलां ते लग के इन्हां तों पीछे हटण तो अल्लाह बचाए। आमीन। जी बोलो आमीन। आमीन। वजह है आपकी? सुभान अल्लाह। मैंने कहा कायनात आलम में सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात असहाबे मोहम्मद के बाद अल्लाह के वलियों की जमात है। अल्लाह के वलियों की सारे बोलिए अल्लाह के वलियों की जमात है। लोगों सुनिए अल्लाह के वलियों की जमात है। और जब इस जमात को इकट्ठा किया जाएगा तो कोई ना कोई तो इसका इमाम भी होगा, कोई ना कोई तो इसे भी लीड करने वाला होगा, कोई ना कोई इसे भी तो आगे लेके चलने वाला होगा, कोई ना कोई इसका भी तो नुमाइंदा होगा, कोई ना कोई इसका भी तो सरदार होगा। जब औलिया की जमात के सरदार का नाम आएगा ना लोगों वहां अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आएगा। सुभान अल्लाह। वहां किसका नाम आएगा? अब्दुल कादिर। सारे बोले जेड़े बंदे नूं ओदी अम्मा दसिया है ना भी पुत्र तेनू तू मैनू मिलिया दिता खुदा ने पर गौस पाक दे सदके ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कई बंदे चुप रहे ने, जिस बंदे जिंदगी कदी भी 11वीं नहीं खीर खाधी है बंदा हाथ खड़ा करे जरा, जिन्ने 11वीं नहीं खीर खाधी क्योंकि सानू आला हजरत दस के जिंदा खाइए ओंदा बोलिए सारे जिंदा खाइए ओंदा खाइए। हुण 11वीं वाले दा नौकर हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। ये जो मैं पहले तकरीर कर रहा हूँ ये आसान है, दूसरी आपके लिए मुशक्कत में डालने वाली है। इथे करके काम चलन दे, हौली हौली बोली जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। तो जो है आपकी, मैंने कहा जब उनके सरदार की बात की जाएगी, जब उनके रहनुमा की बात की जाएगी, जब उनके मुक्तदा की बात की जाएगी, जब उनके हादी की बात की जाएगी, जब उनके पेशवा की बात की जाएगी,
تب عبد القادر جیلانی کا نام آئے گا۔ اصل میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، ہمارے علماء و خطباء واعظین ہمیشہ کرامت سنا کے چلتے ہیں، کام مک گیا بس ختم۔ اور سنی کے ذہن میں یہ بات پختہ بیٹھ گئی ہے، کرامت ولی کے ساتھ بس کرامت آ جائے تو ولی ہو جاتا ہے۔ صاحب ایسا نہیں ہے، کرامت ولی کے ساتھ ہے، ولی کرامت کے لیے ہے، بے شک ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، علم کے بنا بھی کبھی کو ولی ٹھہرا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سلامت رکھے آپ۔ جب جاننا نہیں ہے توجہ ہے، علم ہوتا ہے جاننا، کیا ہوتا ہے؟ جب جاننا ہی نہیں ہے، کائنات کو نہیں جانا، کائنات جس کے لیے بنی اس کو نہیں جانا، کائنات جس نے بنائی اس کو نہیں جانا، پھر کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ علم ظاہری ہوتا ہے، علم باطنی، علم کی اقسام ہے، عام جو عام فہم ہے دو ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا ایک علم لدنی۔ علم لدنی اللہ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اللہ خود سے ان کو عطا کرتا ہے، وہ ظاہر کسی واسطے وسیلے سے علم سیکھتے نہیں ہے۔ علم لدنی کی بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں آسان تو میرے نال جانا شاہ جی کیوں ہو گیا جی، جنہیں میرے نال جانا وہ انج کر کے کھڑے نے کروں کی لگے نے، تو سارا بولیو نا، ایک بار بھی نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر دے جی نال سبحان اللہ نہ کرن باہر لے کے تو آندے نے، تو جو ہے اللہ تعالی جزاک اللہ کی بتا تواڈے ہو گئے، تسی بیٹھ جاؤ، بسم اللہ، جزاک اللہ، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ میں نے کہا ہمارے خطباء واعظین علماء انہوں نے آئمہ مساجد کرامتیں ایک دو بیان کی، وہ ڈوبی بیڑی تار دی، کوئی شک نہیں ہے تاری ہے، ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے سارے آپ نے کہا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا، ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والوں میں سے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے لوگوں کو یہ تو پتا چلے نا آخر اتنا بڑا رتبہ اس عبد القادر جیلانی کا تھا کیوں؟ پھر تو سمجھ آئے، ورنہ مرزا علی انجینئر کے سننے والا بچہ فوراں سے بھٹک جائے گا کہ مولویاں ساریاں کہانیاں بڑھائیاں نے۔ پہلے علم ہو اس کے بعد بندہ کرامت بیان کرے، پھر سمجھ آتا ہے کہ میاں جس کے علم کا یہ مقام ہے کرامت تو شاید کوئی نہیں ہے۔ آج کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کہا علم اور پھر اس کا عمل، جو علم اس کو بتلائے عمل اس کے تابع رہے، عمل اس کے تابع رہے، یہ پہلی شرط ہے۔ علماء نے جناب حضور شاہ بریلی نے بڑی بڑی اس پہ سی گفتگو کی، لیکن میں آسان کر کے تاکہ چاہتا ہوں ہر بندہ سمجھے، علم اور اس کا عمل یہ جدا جدا نہ ہو، جو علم پڑھا عمل اس کے تابع رہے، زیر سایہ رہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات سنتے ہیں، وہ جو کہے وہی کرے، قول اور فعل کا تضاد، بولیے ذرا، قول اور فعل کا تضاد، پچھلے بولو، قول اور فعل کا تضاد، یہ عام دو چیزیں لازم ہیں اس بندے میں ہوں جسے ہم اللہ کا ولی سمجھیں۔ ہر صاحب علم بھی ولی نہیں ہوتا، جیسے ہر صاحب علم ولیوں والا نہیں ہوتا نا، نہیں پڑے یار دوسرے، جیسے ہر صاحب علم ولیوں والا نہیں ہوتا نا، ویسے ہی ہر صاحب علم ولی بھی۔ وہ تو یہ ہے نا کہاں سے علم آیا کہاں تک پہنچا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ شہر ہے وہ سامنے، یہ شہر ہے، اس کا نام کیا ہے شہر کا؟ الحرم سٹی ہے، یہ شہر ہے، اس کا وہ دروازہ ہے۔ کیا اس دروازے کے بنا کوئی کہیں سے نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، چیزیں اٹھا کے لے جا سکتا ہے، بولو لے جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دروازہ ہے، دیوار ہے، پھلان کیا ہی جا سکتی ہے۔ لوگ علم لے جاتے ہیں، کسی وسیلے سے بھی علم ہے لے گیا، لیکن علم بندے کو فیض تب دیتا ہے سب علم کے شہر سے علم لے اور علم کے دروازے کے پاس سے گزر کے جائے۔ سبحان اللہ۔ ہن جی علی دا نوکر راضی بیٹھا تو اچھی بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میاں میں نے کہا ہر عالم ولی نہیں ہوتا، وہی عالم دین ولی ہوتا ہے جو ولیوں والا
ہوتا ہے، جو ولیوں والا نہیں ہوتا وہ کبھی ولی ہو سکتا۔ اس لیے علم کسی بھی وہاں سے لے کے گیا، اس سے آگے کی بات ہے۔ ارے لوگوں، جس سے اللہ اپنا قرب دیتا ہے، جس سے اللہ اپنا ولی ٹھہراتا ہے، اس کے لیے حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے ولی ہوتے کون ہیں۔ بھئی تسی جنہ بھی آکھو نشاہ جی تقریر رکھی میں ہی دی کرنی۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تنہا آباد رکھیں۔ لو جی قاری صاحب نے ہون سوال ہے اللہ پہلے بھی ہے ماشاءاللہ۔ اے میری جان نے قاری صاحب جان نے اللہ نے برکت عطا فرمائے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے اس بارڈر تے مجاہد کھلوتے نے جتھے کسی نے پیر ہی نہیں ٹک دے، لیکن پوری جرت نال بہادری نال جو مردی دے نال ٹک کے کھلوتے نے، اور ادھر آؤ مرضیاں تہاڈی ایسی تیسی۔ اللہ نے سلامتی عطا فرمائے، اللہ برکتاں عطا فرمائے، آمین۔ میں کہ بہت چھتی کسی مولوی دے پیر لگ دے نہیں، یہ اتھے بھی ٹک کے کھلوتے ہیں۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ تو جو ہے سبحان اللہ، کیا علم کوئی بھی لے جا سکتا ہے، کسی پاس لے جا سکتا ہے۔ علم دا شہر نے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے لے کے گیا، کسی وجہ نہ لے کے ٹر گیا۔ کئی بندے دروازے کول جاندے نے تے کئی نہیں جانتے۔ تے بھلا علم دے شہر دا دروازہ کون ہے؟ مولا علی، پچھلے بولو مولا علی، ہولی بولو آسے پاسے آواز نہ جائے مولا علی۔ اللہ تعالیٰ سلام۔ لو جی علم لے گیا لیکن علی والا نہ ہویا، جی علی والا نہ ہویا تو ولی والا کیویں ہو سکتا؟ یہ تو اگلی حدیث پاک سنو، میرے آقا فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں حکمت دا گھر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ لوکاں اے دوویں حدیث پاک کا سامنے رکھو تے سواد لو پورا بھی شہر مصطفیٰ نے بوا علی علم دا کوئی آیا کسی بائے وسیلہ علم لے گیا، وہ علی علیہ نہ گیا تے علم تا دیتا پر فیض نہ ملیا، بے فیض رہ گیا۔ ہن حکمت ولی آستے ضروری ہے، حکمت آستے علی کول آنا پینا ہے، آنا پینا ہے۔ جیڑا علی کول نہیں آندا حکمت نہیں ملدی، حکمت نہ ہوئے تے ولایت نہیں ملدی۔ اے سوکھیاں گلاں ہمیشہ دو یاد رکھنیاں۔ علم بے فیض ہو سکتا ہے، حکمت بے فیض نہیں ہو سکتی۔ توجہ کریا جی، میں آکھا جس لئے اسی علم دی گل کراں گے نا، جس لئے اسی انہاں دی عبدالقادر جیلانی جنہاں نے پیشوا کل جماعت دی، او دا نام عبدالقادر جیلانی ہے، آپ دا مقام و مرتبہ علم وچ بیان کر کے اسی گفتگو نو ختم کر دیاں گے۔ لوگوں ویکھو، چند علوم نے کائنات دے سب تو بڑے، سائنس پڑھن والا آکھے گا سائنس، کمپیوٹر پڑھن والا آکھے گا کمپیوٹر، اے آئی دا سٹوڈنٹ آکھے گا آج کل تے آئی دی زندگی پائی، بزنس پڑھن والا بزنس والا، بینکنگ والا، ہر بندہ اپنے علم رو آکھے گا بھی یہ اخیر ہے، ایویں ہے نا۔ یہ سارے علوم کی دے آسے پاسے گھومدے نے نا، یا اللہ دا قرآن تے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات 1450 سال پہلے فرما گئے، آج میڈیکل کہتی ہے ہاں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کیجیے۔ محبوب کریم نے فرمایا روٹی کو پھاڑ کے اس کو پھونک نہ مارو، ٹھنڈا نہ کرو، سائنس بھی کہتی نہ کرو، سائنس آج کہتی، محبوب بہت پہلے فرما گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں اس کے ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چڑھا کے تھی 12 بجے آئے ہو تو 12:30 بجے آتے جی، اس لیے میں اپنی بات کو کھولتا نہیں، آسان کر۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ مخاطب ہو کے بات کرتا ہوں۔ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا بھی علم ہو، قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان سے نیچے سب سے بڑے علم قرآن پاک ہے اور مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، جسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں کہ بلا قرآن پاک کی خدمت کر کے آسان کر کے مصطفیٰ کی احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں جو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ہماری زبان میں ہم تک پہنچاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کو کھول کے بیان کرنے والا، قرآن کو آسان کر کے بیان کرنے والا، سب سے بڑے علم کے وہ ماہر۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے جو حدیث مبارکہ کے آسان ہی اکٹھی کر کے اسے ہر حوالے سے اس کی اصول حدیث کے علم کی روشنی میں اسے لا کے اکٹھا کر کے ہم تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں محدث۔ قرآن والے کو مفسر اور حدیث والے کو محدث کہتے ہیں۔ آگے توجہ کیجئے گا، مناظرے کی دنیا میں آ جائیں، جو تمام ادیان کے مقابلے میں دین کی حفاظت کرے کھڑا ہو کے اسے مناظر کہتے ہیں۔ مناظر اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم مناظرہ ہو، منطق کی بات کریں، نحو کی بات کریں، صرف کی بات کریں، ریاضی کی بات کریں، آپ جو چاہے علم کی بات کر لیں،
جو دین سے متعلق ہے. یہ سارے علوم اعلیٰ ہے، باقی سارے علم نیچے ہیں. میں نے کہا دوبارہ سے آسان کرتا ہوں، قرآن سمجھانے والا، مفسر، حدیث پڑھانے والا، محدث، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کے ادیان سے مقابلہ کرنے والا مناظر، منطقی، فقہی، بہت ساری ڈگریاں ہیں ان کی. سب سے بڑے علم یہ ہیں. ان سبھی کو اکٹھا یکجا ایک جگہ کر لو اور ان سے پوچھو یار ہم ایک بندے کا ہم نے نام سنا ہے جسے عبد القادر کہتے ہیں، بتاؤ کیا اس کا علم میں بھی کوئی سٹیٹس اور مقام و مرتبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جو اسے غوث العظم کہتے ہیں، ہم نے جو حسن عسکری سے لے کے امام مہدی تک اس کا سارا زمانہ ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حسن عسکری سے لے کے جناب مہدی پاک تک جس کا زمانہ ہے، جو تب سے لے کے تب تک جو غوث العظم رہے گا، ہم نے اس کا نام سنا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اے علم رکھنے والو، اے قرآن و حدیث و منظرہ، اے مناظرہ اور منطق اور جتنے بھی علم ہیں رکھنے والو، اتنا بتاؤ کیا تم عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ وہ پتہ ہے کیا یک زبان کیا جواب دیں گے؟ وہ جب تک عبد القادر جیلانی کے عشق کی شمع نہ لے ہمیں بھی اپنا راستہ نظر نہیں آتا. بادشاہ ہے وہ ہمارا، بادشاہ ہے ہمارا وہ بادشاہ. سبحان اللہ. قرآن والے یا حدیث والے کسی سے پوچھو. اے میں بحثیت سنی گل کرنا تو بے شک نہ سنو. جو آج ولیوں کے پاس نہیں جانے دیتے، دور دور تک ولیوں کا ذکر بھی نہیں ہونے دیتے، ان کے پیشوا، ان کے مرشد، ان کے آبا، ان کے اجداد، ان کے شیوخ، ابن تیمیہ کا کہنا ہے. سبحان اللہ. لوگوں ان کو ہم تو غوث پاک کہتے ہیں نا، لوگ جی اپنی محبت کا اظہار کیا غوث پاک کیا، بات ختم. وہ غوث پاک کہنے کے قائل نہیں، وہ غوث الثقلین بھی کہتے ہیں. ارے انسانیت کے بھی غوث ہے، جنات کے بھی عبد القادر ہی غوث ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ. وہ جو ہے آپ اتنا بڑا مقام و مرتبہ. قرآن کی خدمت کرنے والے کہتے ہیں عبد القادر ہمارا امام، حدیث کی خدمت کرنے والے کہتے ہیں عبد القادر ہمارا تمام علوم دینیہ. سبھی کے ماننے جاننے، سب کو پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں کہ عبد القادر کی محبت کی شمع روشن ہوگی تو ہمیں رستہ نظر ہے. اتنا بڑا مقام ہو تو سوچنا، پھر علم کا یہ مقام ہو تو اس کا اپنا مقام و مرتبہ پھر اللہ نے کیا رکھا ہوگا. توجہ کیجئے، اتنا علم اور ایسا علم کہ ہر زبان پہ بولے کہ عبد القادر کا علم، واہ واہ کیا بات ہے. آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. جب کوئی عالم دین کی بلا دین سیکھ لیتا ہے، پڑھ پڑھ کے سیکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ دین آگے پہنچائے. میرے مصطفیٰ کریم کے حدیث پاک ہے، اللہ اس چہرے کو سلامت رکھے جو میری حدیث آگے دوسروں تک. وجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. جب بندہ علم پڑھ لے پھر لازم ہے آگے پہنچانا. پہنچانے کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. یا تو بندہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہو جائے، پڑھانا شروع کر دے، یا بندہ تحقیق کے شعبے سے منسلک ہو جائے، یا لکھنا شروع کر دے، یا پھر بیان کرنا. یہ چند چیزیں ہیں آگے علم کنورٹ کرنے کی، کنوے کرنے کی، آگے بھیجنے کی، لوگوں تک ڈیلیور کرنے کی. یہ چند شکلیں ہیں. عبد القادر جیلانی جہاں رہائش پذیر ہوئے، جہاں آپ کا وسیع بنا، جہاں آپ کے دوست ٹھہرے، جہاں آپ کے طلباء، جہاں آپ کے کلاس فیلو تھے، وہ بغداد کا علاقہ تو وہ سارا عرب. جہاں کے آپ رہنے والے تھے وہ ایران کا علاقہ تھا جو سارا عجم. اب جب آپ پڑھ گئے تو ظاہری بات ہے آپ نے تمام علوم سیکھ لیے، پھر لازم تھا کہ آگے پہنچائے. لیکن پاور آف سپیچ نہ تھی، بولنے کی طاقت نہ تھی، الفاظ اتنے نہ تھے کہ عرب دانوں کے سامنے بیٹھ کے عربی میں پڑھایا جا سکے. یہ مثال اسی طرح ہوگی کہ جیسے آپ کے کچی والے میں کوئی بہت بڑا سرکردہ بندہ، ڈیرے دار بندہ جس کو کہتے ہیں، جس کی بات کے آگے کوئی بولتا نہیں، الجھن والا جیسا مرضی مسئلہ ہو 1 منٹ میں حل کر کے ادھر کر دیتا ہے. انہوں بندہ گڈی تے بھاوے تے پشاور لے جائے، پٹھانا دا مسئلہ چل رہا ہے وچ جا کے بھاوے بھی بندہ آ سیانا جی اے تہاڈا مسئلہ حل کردا ہے، وہ پٹھانا دا مسئلہ حل کر لے نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں پشتو وہ سرے نہیں ہوندی. جس لیے انہوں نے ویکھیا نا پنجابی تے ساڈا مسئلہ حل کرے گا پھر سکھا دینے.
ادھر سے کسی بڑے بندے کو اٹھا کے لاؤ، کھچی والے میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بلا مہربانی دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے ذرا صلح کروا دیں، حل کرا دیں. انہوں پشتو ہوندی، انہوں ساڑھی پنجابی نہیں ہوندی. وہ ساڑھا مسئلہ حل کرے گا تو اگے نہ بگاڑ جائے گا. جنہیں مرد بیٹھے ہونے سارے پہلے تو بی بی بنا جائے گا. آپ لگا کیسے بیٹھی ہوئی تھے. مطلب صاحب زبان ہونا ضروری ہے بھی کسی چیز کو آگے پہنچانا. بندے کو جب تک زبان پہ بندہ اصبر نہ ہو تب تک صاحب زبان کے سامنے گفتگو کی جا سکتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے زندگی یہاں گزاری، حکم یہاں کا تھا، یہاں بیٹھ کے دین وطن کی تبلیغ کرنا، لیکن آپ کو عربی اس منہج کی نہ آتی تھی، اس طریقے کی نہ آتی تھی بھی لوگوں میں بیٹھ کے خطاب کیا جا سکے. اتنا اوکھا ویلا، اتنی مشکل وقت تھا. دل کہتا تھا سکھاؤ، پڑھ کے سناؤ، لیکن زبان کہتی تھی مجھ میں پاور ہے نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اور آپ کو پتا ہوگا آپ تو میلاد میں آنے جانے والے لوگ ہیں. جب بھی میلادی پہ، جب بھی مصطفیٰ کے نوکر پہ اوکھا ویلا آتا ہے پھر بندہ مدینے کی طرف منہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنی عرضی پیش کرتا ہے، ہاڑا پیش کرتا ہے، رونا دکھڑا سارا کچھ جو آپ کی زبان کہہ سکے وہ پیش کرتا ہے. حضور مہربانی ہو جائے ذرا تھوڑا جانا کھ نہیں، ساڑی باہر لگ جانی. سبحان اللہ. اور جب آپ دن رات یہی دل میں خیال کرتے میں کیا کروں، میں کیسے لوگوں کو پہنچاؤں، میرے پاس وہ زبان میں طاقت نہیں ہے الفاظ کی، وہ میرے پاس پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو میں متوجہ کر کے سنا سکوں. اگر سناؤں نا عام بندہ ہو نا قبلہ اور بات ہے، وہ بھی سید سبحان اللہ. عالم دین ہو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. حالانکہ عام بندہ بھی بیٹھ سکتا نہیں ہے، وہ بھی پھر سید، اور پھر غوث العظم کا رتبہ بھی ملنا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جس لے اوکھا ویلا آیا تو مدینے پاک الموں کیتا بھی سونیا شاید نے بڑا پیارا نقشہ بنایا. یہ تھوڑا ذوق ہوئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. او پچھلے بھائی ساڑھے نالی نے تو چی فرماؤ سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا. آج میرے نبی کا نام لے کے لوگ اعلان کرو آقا تیرے بنا نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی کنارہ ہے. سب کل روزے معاشر تو آج دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کو سہارا کنارہ مانیں گے. پھر آقا کی ساتھ وہ بے معاشر والے انہیں سہارا بھی دے گے، لوگوں میں کنارہ بھی عطا کرے. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا. یا رسول اللہ. میرا مجمع ہوتا ہے نا، میں انہاں سے نواں قانون ایک متعارف کرایا ہے. جنہیں بزرگ بندے نے ایک کرن کے دعا انہاں دی دعاواں اللہ رد نہیں جے کردا. سبحان اللہ. بابے عورتاں بھی نہیں رد کردا، بابیاں دے نوکر عورتاں بھی اللہ رد بابیاں نوں بالکل معذرت کی دعا کرن گے. وہ بندہ انہوں بھی معافی ہے جنہوں لگے بھی بولیا میری جان نکل جانی. سبحان اللہ. تے تیسرا وہ بندہ کہ جنہوں یہ لگتا بھی میری آواز بیبیاں والی. اے تین قسم دے بندیاں نے چھوٹی باقی ہاتھ کھڑا کرو حضرات. انہیں بندے پڑھن تے کیوں نہ سوال آ جائے. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا، سہارا یا سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا
انداز بیان کرتے جب میں نے مدینے کی طرف منہ کرے اپنے نبی کو پکارا عرشی نبی کی پاک بارگاہ میں رکھی میں نے حالہ پیش کیا میں نے دکھڑا سنایا میں مصلی پہ بیٹھا تھا عشاء کی نماز ادا کر کے بیٹھا تھا اپنے نبی کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی وہ ادھر میں سو گیا ادھر میرا مقدر شاہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک اور سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہن تھکیڑا لتیا تھوڑا تھوڑا ہن میں شاہ کی قبلہ تہاڈی نگاہ نال سارے راضی ہو گئے سبحان اللہ اللہ تانوں برکت عطا فرمائے اللہ کرے ساڈے تے اللہ تے اللہ دا یار راضی ہو آمین حوصلہ تو بیان فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی سو گیا میرا مقدر جاگ گیا میں کیا دیکھتا ہوں ایک نور ہی نور ہے اتنا ہی اٹھا سکتی تو چیز کیا ہے ہر کسی کو اپنی ذات پہ اپلائی کرنے والا بندہ اندھا ہوتا ہے اندھا اور بیوقوف ہوتا ہے یاد رکھیے میری بات لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے آ سکتے عبد القادر نے بلایا یہ کیا مولویوں نے میں بات سن میری کبھی اپنی زبان کا محاسبہ کر تو جھوٹ بول بول کے زبان کو کالی کر لے تو گالی دے دے کے زبان کو کالی کر لے تہمت لگا لگا کے بہتان لگا لگا کے زبان کا بیڑا غرق کر لے کالی شاہ کر لے شکر کر اللہ نے تجھ سے بولنے کی صلاحیت واپس نہیں لی ان زبانوں سے آواز دے اور وہ آ جائے لوگوں پہلے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اپنے قدم اپنی نگاہ اپنی سماعت تو دیکھو طہارت ہے کہ ناپاک ہے اس کے بعد سوچو ہمیں یہاں بیٹھے مدینہ نظر کیوں نہیں آتا یہ نا انصاف کی طرح بندہ اپنی ہی ذات پہ بڑے بڑے لوگوں کو اپلائی کر کے سب سوچے میں اتنا کر سکتا ہوں وہ بھی تو یہی ہوں گے نا میاں عبد القادر جیلانی جس کا شب و روز جو مادر زاد ولی ہے رمضان المبارک تھا نا لوگوں نے کہا پچاندہ پتہ نہیں لگتا پیا عید ہوئی کہ نہیں نہ کیا میں کرو یہ تو سیداں دا گھر ہی ادے جاؤ اتنے ایک بچہ ہے جی انہیں دودھ پیتا ہویا تے روزہ ہے جی نہ پیتا ہویا تے عید سبحان اللہ اور تو اس سے مقابلہ کرتا ہے ہر بندے کو اپنے آپ پہ اپلائی نہ کیا کر تیرے خمیر میں پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں کا پانی جمع ہے اور تو چلا دیکھنے ہاں بھی ان کا محاسبہ کرے ان کی پکڑ کرے احباب دی وقار یہ باتیں کچھ ایسی کڑوی ضرور ہیں لیکن جب بندہ بیٹھ کے تنہائی میں سوچتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے بھی صحیح آنکھ ہے اللہ کے ولیوں سے بندہ ان کی شان میں گستاخی کبھی کسی کی عزت میں کبھی کسی کی شان میں کبھی کسی کے مقام میں گستاخی پتہ ہے مصطفیٰ کریم کے حدیث پاک ہے جس نے کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھا اللہ نے اس سے اعلان جنگ کر لی اور جب جنگ ہوتی ہے نا جنگ کوئی فصلوں پہ کوئی کھیتوں پہ باغوں پہ بمب نہیں گراتا مرکزی جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے جب اللہ سے اعلان جنگ ہوا تو اللہ نے دل کا قبلہ ہی پھیر دیا دماغ اور عقل نام کی چیز نکال کے رکھ دی اب تجھے ولیوں کی شان کیسے نظر آئے بے شک تجھے پہ تو پہلا ہی حملہ یہ ہوا کہ تیرا عقیدہ ہی بگڑ گیا تجھے دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت جب چھن گئی ظاہری بات ہے جو جس سے آپ دشمنی کرو گے تو وہ تو آپ کی مرکزی چیز کو ہٹ کرے گا بے شک کہ ٹبیا دے بم سٹے گا قبلہ مرکزی چیز کیا ہے سوچ ہے فکر ہے نظر ہے عقیدہ ہے دل ہے ایمان ہے محبت ہے یہ تو سارا کوئی طرح لٹ گیا اب تو ولیوں کے بارے میں جو بھی کہتا پھر ہمیں اس سے کیا لگے سمجھ آئیے آپ کو اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کیسے آ گئے خیر آؤ محبت کی اسی انداز کی طرف چلتے ہیں عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں گیا تو پاک محمد سامنے سبحان اللہ تشریف فرماتے میں نے اپنے پاک نبی کو دیکھا تو ہاتھ بندے کے بندے رہ گئے رہ گئے میں نے کہا سبحان اللہ آقا
महबूब करीम ने जो मुस्कुरा के पूछा, सरकार ने कहा पुत्र अब्दुल कादर। सुभान अल्लाह। मैं आखिरी बात करके किबला आपको राजी करना चाहता हूँ, अल्लाह आपसे राजी हो तो जो कीजिएगा। कोई कायनात आलम में कोई कहना जी जनाब वो सैयद है, कायनात वालों का क्या है, कभी सादात के चेहरे से उतार देते हैं, कभी चढ़ा देते हैं, कायनात वालों की बात नहीं होती। मजा था पे सारी दुनिया भी सैयद कहता रहे तो बंदा सैयद बनता नहीं है। सैयद बनता है मुस्तफा के दरबार से, अली और ज़हरा का खून हो तब जाके कोई सैयद है। सारी दुनिया कहती रहे अब्दुल कादर जिलानी फरमांदे ने आखिरी गल पंजाबी च करने ताकि सानू सारे बंदे बाबे भी राजियों की दुआ दे के छुट्टी दे देने, तवज्जो करना। अब्दुल कादर जिलानी आंदे ने मैं महबूब करीम को हाजिर होया, मेरे हंजू वगदे पे ने, हथ बन्ने ने, मैं सरकार के सामने हाजिर हाँ। मैं सरकार पूछते ने हाँ भी पुत्र अब्दुल कादर जिलानी। आखन लगे पहली ईद ते पहला सेहरा ते पहला इज्जत दा ताज इत्थे मिल गया ना, तवज्जो करना, इत्थे मिल गया ना, इत्थे मिल गया ना भी मैनू पाक नबी ने पुत्र आख्या। अज मैनू पक हो गया कि दुनिया वाले सैयदान दे सन अज पाक मुहम्मद सैयद होने का सर्टिफिकेट दे गए। सुभान अल्लाह या सल्लल्लाह या पहला मुझे यहाँ पे ताज मिला इज्जत का, पाक मोहम्मद ने कहा बेटा। आज महबूब ने कहा हाँ भी ठीक है, तू मेरे नस्ब से है, सुभान अल्लाह, तू मेरे हसन और हुसैन की औलाद है। पुख्ता यकीन हो गया। लगे अगली गल फिर आपे हल हो गई। मैं यहाँ पे बात को ठहरा के बात को खत्म करना चाहता हूँ फिर किसी मुलाकात के लिए, लेकिन एक आधी बात आपसे करके बात को खत्म करूंगा। आबादी वकार कोई किसी भी सिलसिला तरीके से ताल्लुक रखता हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरभर्ती हो या कोई भी हो, उसको फैज आखिर अब्दुल कादर जिलानी का हासिल है। कोई इनसे भाग सकता नहीं है। जो किसी सिलसिले में बैठ है उसको फैज अब्दुल कादर का, खीर खाए ना खाए फैज अब्दुल कादर का। हुण खीर असल दुध नहीं ना लभदा, विकी जांदा है तां कम महंगा, कोई गल नहीं, हले भी नसीब वाले मिल ही जाती है। बेशक अल्लाह आपका बात रखे। फैज अब्दुल कादर का है। इतने नौजवान बैठे हो, कोई कह सकता है हम तो किसी सिलसिले में बैठ भी नहीं है, हमें भी है। हाँ साहिब तुम्हें भी है शाहजी, जब हम ना चिश्ती है, ना नक्शबंदी है, ना किसी और सिलसिला तरीके से ताल्लुक है, तो शाहजी फिर सानू फैज किवें अब्दुल कादर दा। मैं क्या तू जनाबे अहमद रज़ा नूं ते जानना ही होना। सुभान अल्लाह। मेरे वाला बंदा तां बोलिया भी तुसी बोलो ना। अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी तो जानते होने हो, जे बाबे वाले सुन्नी हो तो फिर जानते होने हो। सुभान अल्लाह। बेशक ये दूजे सुन्नी कनात तो परले पासे वाले फिर जानते नहीं होने। जे बाबे वाले सुन्नी हो तो फिर अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी नो जानते हो ना। मैं कह सजना सुन, जे तू चिश्ती होवे तां फैज अब्दुल कादर दा, तू नक्शबंदी होवे फैज अब्दुल कादर दा, सुरवर्दी होवे फैज अब्दुल कादर दा। तो जो है तू किसी सिलसिले दे नाल मुनसलिक नहीं है, सुन्नी है बाबे वाला तां फैज अब्दुल कादर दा। ओ जनाब है किस तरह मैं कहा जी दा नाम अहमद रज़ा है ना, ये भी नौकर अब्दुल कादर दे दरबार दा है। सुभान अल्लाह। आप कादरी सिलसिले में बैत हैं। अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी कौन से सिलसिले में? कादरी सिलसिले में। आपने अपने मुर्शिद बारगाह सलामी लिखी, कमाल फरमा छड़े। सुभान अल्लाह। को बेटी आखिरी बारी बोला सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा, आला ज़रा कले में कलाम भी होना है। वाह क्या मर्तबा वसे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, क्या मर्तबा वसे वाला तेरा। ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों
یہ عطیہ محبت ہے جناب غوث پاک کی پاک بارگاہ میں. یہ احمد رضا کا یہ انداز ہے محبت کا غوث پاک کی پاک بارگاہ میں. لوگوں یاد رکھو ہم ولیوں والے ولی ہمارے، ہم ولیوں والے ولی ہمارے. کوئی تھرڈ پرسن کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے نتو پتو ایویں ہر بندے نو ساڈے تے مسلط نہ کرے. سانو پوچھیا ولی ہے کہ نہیں، اسی ولیاں نے آکھی بھی ہاں ہے، پھر تحقیق دی اجازت